اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ طاقت انسان کو بگاڑ دیتی ہے تو ذرا رک جاؤ، کیونکہ اصل حقیقت یہ ہے کہ طاقت انسان کو بگاڑتی نہیں بلکہ بے نقاب کرتی ہے۔ کمزور انسان اس لیے شریف لگتا ہے کیونکہ اس کے پاس اختیار نہیں ہوتا، مگر جس دن اسے یہ یقین ہو جائے کہ اب اس سے کوئی پوچھنے والا نہیں، وہی دن اس کے اندر چھپی ہوئی حقیقت سامنے آتی ہے۔ اسی لیے کچھ لوگ طاقت پا کر زیادہ ہمدرد بن جاتے ہیں اور کچھ لوگ طاقت پا کر زیادہ ظالم۔ طاقت نے دونوں کو نہیں بدلا بلکہ دونوں کا پردہ ہٹا دیا۔ نفسیات بتاتی ہے کہ اختیار ملتے ہی انسان کے دماغ میں ایک ایسا خطرناک احساس جنم لیتا ہے کہ میں جواب دہ نہیں، میں خاص ہوں، میرے لیے اصول نہیں، اور یہی وہ لمحہ ہوتا ہے جہاں ضمیر آہستہ آہستہ خاموش ہو جاتا ہے، اور جب خوف خدا نہ ہو تو طاقت فتنہ بن جاتی ہے۔ پھر انسان ظلم کو ظلم نہیں کہتا بلکہ ضرورت، مصلحت یا نظام کا حصہ کہہ کر اپنے آپ کو مطمئن کر لیتا ہے۔ تاریخ گواہ ہے کہ سب سے زیادہ تباہی بھوک نے نہیں بلکہ طاقت نے پھیلائی ہے۔ اسی لیے قرآن میں بار بار فرعون، قارون اور طاقتور لوگوں کا ذکر آیا ہے، کسی عام فقیر کا نہیں، کیونکہ غریب کا گناہ اکثر مجبوری ہوتا ہے مگر طاقتور کا گناہ ایک سوچا سمجھا فیصلہ ہوتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے اپنی امت کے فقر سے خوف نہیں بلکہ اس بات سے خوف ہے کہ دنیا ان پر کھول دی جائے گی اور وہ ایک دوسرے کو ہلاک کر دیں گے۔ یعنی اصل امتحان تنگی نہیں بلکہ اختیار ہے۔ اسلام طاقت کے خلاف نہیں بلکہ طاقت کے نشے کے خلاف ہے۔ اسی لیے حضرت عمر رضی اللہ عنہ جیسا حکمران بھی اس خوف سے راتوں کو گلیوں میں نکلتا کہ کہیں اختیار اس کے دل کو سخت نہ کر دے۔ حقیقت یہ ہے کہ جو شخص کمزور ہوتے ہوئے بھی کسی کا حق نہیں مارتا وہ طاقتور ہونے پر بھی فرعون نہیں بنتا، اور جو کمزور ہوتے ہوئے بھی دل میں ظلم پالے وہ طاقت پا کر صرف موقع کی تلاش میں ہوتا ہے۔ آج مسئلہ یہ نہیں کہ لوگوں کے پاس طاقت آ گئی بلکہ مسئلہ یہ ہے کہ طاقت کے ساتھ خوف خدا نہیں آیا۔ ہم سب یہ کہتے ہیں کہ اختیار مل جائے تو سب ٹھیک ہو جائے گا، مگر اختیار ملتے ہی سب سے پہلے ہم خود کو ٹھیک سمجھنا شروع کر دیتے ہیں۔ دفتر میں وہ شخص جو کسی کی بات نہیں سنتا، گھر میں وہ باپ جو صرف حکم دیتا ہے، اور ہر وہ انسان جو اختلاف کو دشمنی سمجھتا ہے، یہ طاقت کی علامت نہیں بلکہ اپنے اندر کے ڈر کے مرنے کی نشانی ہے۔ اصل طاقت یہ نہیں کہ تم کتنے لوگوں پر اثر رکھتے ہو، بلکہ اصل طاقت یہ ہے کہ تم اختیار میں آ کر بھی کسی کو حقیر محسوس نہ کرو، کیونکہ قیامت کے دن سب سے پہلے جس کا حساب لیا جائے گا وہ طاقتور ظالم ہوگا۔ اس لیے اگر کبھی تم طاقت کی دعا کرو تو یہ بھی مانگو کہ یا اللہ اگر تو مجھے اونچا کرے تو پہلے مجھے سچا کر دے، کیونکہ اونچائی بغیر سچائی انسان کو شیطان بنا دیتی ہے۔ اور یاد رکھو طاقت سب کو مل سکتی ہے مگر طاقت کے ساتھ انصاف، انسانیت صرف ان لوگوں کو ملتی ہے جو ہر حال میں خود کو جواب دہ سمجھتے ہیں۔